السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صبر کی کہ صبر کتنا زیادہ طاقتور چیز ہے۔ جس انسان کے پاس صبر ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ طاقتور ہے۔ صبر میں ایسی کیا خصوصیات ہیں وہ آج اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے۔ دوستو جیسے کوئی انسان ہے، اس کے اوپر بہت مصیبت پریشانی آئی ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ وہ بیمار ہے، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے بیماری برداشت کرنے کے بعد کہ صبر ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے بھی کویشچن کرنے لگتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو جس کو پیار کرتے ہیں اسی کو مصیبت پریشانی دیتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتا ہے۔ دوستو اگر کسی انسان کو کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، کسی انسان کے پاس جاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے پاس جاتا ہے، اپنی پرابلم کو شیئر کرتا ہے، جس میں سے جو ان کے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی سمپیتھی دیتے ہیں، جس سے وہ کافی ہلکا فیل کرتا ہے، کافی اس کو ریلیکس فیل ہوتا ہے۔ اگر وہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو شیئر کرے، یہی باتیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کرے اکیلے میں رو رو کے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اس پرابلم کو سولو کر دیں گے۔ اگر انسان اپنی پرابلم کو کسی انسان سے شیئر کرتا ہے، کسی اپنے بھائی بہنوں سے شیئر کرتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جو آپ کے بھائی بہن ہوں گے وہ آپ سے جو بھی آپ کو سلیوشن دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بس الفاظ آ رہے ہیں، کچھ الفاظ، کچھ سینٹینسز، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ساری پرابلم ہی سولو کر دیں گے۔ اور اپنی پرابلم کو کبھی کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ 20% لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو پرابلم ہے، کیا حال ہے آپ کا، کیا نہیں ہے، اور 80% لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ پرابلم میں ہے، لیکن اسے یہ کہانی کہاں پتہ ہے جو بھی پرابلم مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ، ایشور، گاڈ۔ تو اس لیے جب بھی کوئی پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات کرو، رات کو اٹھو یا پھر دن میں کمرہ بند کر لو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی، اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے، پلیز دور کر دیجیے۔ ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کچھ صبر کے بارے میں کہا ہے، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے اچھی زندگی وہ ہے جو صبر کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر ایمان کا سر ہے، جیسے جسم کا سر ہوتا ہے، اگر سر کاٹ دیا جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اور صبر ایسی کشتی ہے جو کبھی ڈوبتی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر خیر کا خزانہ ہے۔ خیر مطلب اچھی چیز مان لیتے ہیں، اچھی چیز ایک اچھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں، اور ہم لوگوں سے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سلیمان بن قاسم نے فرمایا کہ ہر نیک کام کا ثواب معلوم ہے سوائے صبر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ایک بات بتائیے، ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی نا۔ اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر ایک چیز سے واقف ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کیا ہے، کیا کرے گا، لیکن ماں واقف نہیں ہوتی ہے۔ اگر ماں کو یہ بات پتہ ہو کہ اگر میرے بچے کو اس چیز سے تکلیف ہوگی، اور اگر تکلیف ہوگی تو اتنا فائدہ ہوگا، تو وہ بھی اپنے بچے کو تکلیف دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو یہ تکلیف دیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن کوئی نہیں سمجھتا۔ اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا اب کی کوئی بھی پرابلم اپنی کسی سے مت شیئر کرنا، اپنے جو بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، بہت ہی اسپیشل ہیں، ان سے ہی صرف شیئر کرنا اگر چاہنا، ورنہ جتنا دل میں رکھو گے، برداشت کرو گے، اتنے ہی اسٹرانگ ہوگے۔ صبر کا بہت زیادہ صبر کا ثواب ہے، صبر سے مضبوط ہوگے، جتنا زیادہ صبر کرو گے مضبوط ہوگے۔ تو فی الحال ویڈیو میں اتنا ہی، اگر ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے۔ تھینکس فار واچنگ۔